میرا بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بچہ ہے، آگے چل کر وہ اچھا ہو جائے گا، لیکن دوسرے کا بچہ، پڑوسی کا بچہ، محلے کا بچہ، اگر اس سے وہی کمزوری ہو جاتی ہے تو پھر ہمارا پاڑا چڑھ جاتا ہے اور پھر اس کو ڈانٹنے لگتے ہیں. اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہو رہا ہے. جو انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے صحیح عزم کے ساتھ، سچے جذبے کے ساتھ اور اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی. نہ فقر و فاقہ روک سکتا ہے، نہ ماحول کی مخالفت روک سکتی ہے، نہ بیماریاں روک سکتی ہے، نہ اور کوئی چیز روک سکتی ہے. خالی تعلیم بغیر اخلاق، بغیر سیرت، بغیر کریکٹر کے کوئی مفید نہیں ہو سکتی ہے. جیسے برتن ہوتا ہے، برتن اچھا ہوتا ہے کہ دودھ ڈالا جائے تو دودھ اچھا رہتا ہے. گندے برتن میں دودھ ڈالا جائے گا، دودھ پھٹ جائے گا. ایسے ہمارا کریکٹر اچھا نہیں ہوگا، ہماری سیرت اچھی نہیں ہوگی، ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، اور پھر بڑی سی بڑی ہم ڈگری حاصل کریں گے، اس ڈگری کی بھی ہم توہین کریں گے اپنے کریکٹر کی وجہ سے. بچوں کی کمزوریوں سے، بچوں کی شرارتوں سے ان کو ڈانٹ کر، ان کو دھمکا کر ان کی ہمت پست نہ کریں، ان کے حوصلوں کو نہ توڑیں، ان کو نا امید نہ کریں، بلکہ حوصلہ پہ ان کی چیزوں کو برداشت کریں اور صحیح کیا رخ دے سکتے ہیں، کس طرح سے پازیٹو طریقے پر محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ہم ان کا رخ موڑ سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اگر ہم صرف ڈانٹ ڈپٹ ہی کو سہارا بنائیں گے تو پھر یہ بچے ہمارے قریب بھی نہیں آئیں گے اور ہماری بات سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوں گے. اب بچپن ہی سے اپنے دل میں بڑے بڑی نیتیں کریں، بڑے بڑے جذبات پیدا کریں. آپ معصوم ہیں، آپ کی معصوم نیتیں، آپ کے معصوم جذبات یہ اللہ کو بہت پسند ہے. آپ جس فیلڈ میں جاتے ہیں ایسے جو ماہر اور اس کے اسپیشلسٹ ہیں ان کے پاس جائیں، ان سے رائے مشورہ لیں اور ان کے رائے مشورے سے آگے بڑھیں. خود سے کوئی فیصلہ نہ کریں، یہ کہہ رہا وہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا وہ کہہ رہا ہے. اس سے آپ اپنے مستقبل کو برباد نہ کریں. ایسی چیزیں پڑھیں جس سے آپ مستقبل میں کچھ کر سکیں، آپ کی زندگی کو بھی فائدہ پہنچے، ملت کو بھی فائدہ پہنچے، ملک کو بھی فائدہ پہنچے، دنیا کو بھی فائدہ پہنچے، کچھ دینے والے بن جائیں. This video is brought to you by Ours Real Estate, Dubai. کسی بھی قوم کے لیے بچے اور نوعمر اس کا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے. قوم کا مستقبل یہی نونہال ہوتے ہیں جو آج بظاہر اپنے بچپنے کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن کل کو مستقبل قوم کا انہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اس لیے جو قوم اپنے نونہالوں کی فکر کرتی ہے اور ان کو آگے بڑھانے کے لیے کوششیں کرتی ہے، وہ قوم بڑی مبارکباد کی مستحق. میں آج آپ لوگوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ جو پروگرام آپ نے منعقد کیا ہے یہ اپنے نونہالوں کی حوصلہ افزائی کے لیے. نونہال اپنی محنت بچے کرتے ہیں، لیکن جب اوپر سے ان کو ترغیب ملتی ہے، شوق ملتا ہے، تو انسانی فطرت ہے کہ وہ خود بخود آگے بڑھنا شروع کر دے. اسی لیے قرآن نے بھی اچھے اعمال میں لوگوں کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو صحیح راستے پر لگانے کے لیے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کر کے اور وہاں پر اللہ کی طرف سے جو انعامات حاصل ہونے والے ہیں اس کا حوالہ دے کر لوگوں کو ترغیب. اس لیے کہ انسانی نفسیات ہے کہ جب اس کو کسی چیز کی خوبی بتائی جاتی ہے اور انعامات کا لالچ دیا جاتا ہے تو لوگ خود بخود آگے بڑھ جاتے ہیں. تو قرآن چونکہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ انسانوں کو بنانے والے ہیں جو لوگوں کی نفسیات سے بھی واقف ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے اپنی نعمتوں کے حصول کا تذکرہ کیا کہ فلاں کام کریں گے اللہ کی فلاں نعمت ملے گی، جنت پہ فلاں نعمتیں ملے گی. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ترغیب دی. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا، جب کسی کام پر لوگوں کو ابھارنا چاہتے تھے تو آخرت میں اس کی کیا فضائل حاصل ہونے والے ہیں، کیا ثواب آخرت میں ملنے والا ہے، اس کا تذکرہ کرتے تھے.
نماز کی ترغیب دیتے تھے تو نماز کے فضائل بیان کرتے تھے، کتنا ثواب ملنے والا ہے، آخرت میں کیا نعمتیں ملنے والی ہے. ایسے ہی دیگر چیزیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب سے کام لیتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جہاد میں بھی جو نوجوان آگے بڑھ چڑھ کر زیادہ کارنامے انجام دیتا تھا اس کو باقاعدہ مال غنیمت میں جو حصہ ملتا ہے اس کے علاوہ مزید چیزوں سے نوازتے تھے. بلکہ بعض مرتبہ لوگوں کو جنگ سے پہلے بھی ترغیب دیتے تھے کہ جو بڑے بڑے دشمنوں کو مارے گا اس کا جو سلب ہوگا یعنی اس کی جو ہتھیار ہوں گے وہ اس کو دیے جائیں گے. اس طرح سے ان کو ترغیب دی جاتی تھی تاکہ وہ آگے بڑھا. آخرت میں جو نعمتیں ملتی ہیں اس کی بھی ترغیب دی جاتی تھی، اور دنیا میں جو ان کو ایک انسان ہونے کے ناطے جو فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. حالانکہ صحابہ اس مقصد کے لیے جاتے نہیں تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جوش دلانے کے لیے، ان کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کو شوق دلانے کے لیے اس طرح سے انعامات سے نوازنے کا بھی اعلان کرتے تھے. تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ بچوں کو ایوارڈ دے کر آپ ان کو خوش کر کے وقتی کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ جو ان کو انعام دیتے ہیں اس سے ان کی ہمت بھی بڑھتی ہے، ان کو حوصلہ ملتا ہے، ان کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے. اگر آپ کی انعامات کی وجہ سے اور یہاں بلا کر آپ نے ان کو جو اعزاز کیا ہے اس کی وجہ سے اگر ایک نوجوان بھی آگے بڑھ گیا اور اس نے اپنے آپ کو بنانے کی، ترقی کی راہ پر لگانے کی کوشش کی تو آپ یقین مانیے نہ صرف یہ پروگرام کامیاب ہے بلکہ آپ کی ہر کوشش کامیاب مانی جائے گی. تو اس لیے نوجوان اور بچوں کو آگے بڑھانے میں بڑوں کا بھی بڑا کردار رہتا ہے. جیسے ماں باپ کا کردار رہتا ہے، معلم اور ٹیچرز کا کردار رہتا ہے، ویسے ہی ماحول اور سرپرستوں کا بھی بڑا کردار رہتا ہے کہ وہ اپنی ترغیب اور شوق اور انعامات کے ذریعے سے ان کو آگے بڑھایا کرتے ہیں. اور اسی سے قوم آگے بڑھتی ہے، اسی سے نئی نسل آگے بڑھتی ہے، اور یہی سے امت کو پھر ایسے لوگ ملتے ہیں جن لوگوں کی ہم امید کرتے ہیں. تو آپ اس کو معمولی نہ سمجھیے، ایسی چیزوں کے ذریعے سے آپ اپنے بچوں کو ترغیب دیتے رہیے اور اپنی سرپرستی سے ان کی رہبری کرتے رہیے. دیکھیے بچے بچے ہی ہوتے ہیں، کمزوریاں ان کے اندر ہوتی ہیں. بچے سیکھنے کے لیے آتے ہیں، بچے بننے کے لیے آتے ہیں. سب کچھ کوئی ماں کے پیٹ سے لے کر آتا نہیں ہے. کہنے والے نے یہاں تک کہا کہ الصبی صبی وان کان نبیا، بچہ بچہ ہی ہوتا ہے اگر جو نبی ہی کیوں نہ. بچپنے میں سب کی عادتیں یکساں ہوتی ہیں. ہم لوگ اپنا بچپنا کس طرح سے گزار چکے ہیں، ہمارے اندر کیا کمزوریاں تھی. اگر ہمارے ماں باپ، ہمارے سرپرست حضرات اگر ایسے ہی چھوڑ دیتے، ہم کو فکر نہ کرتے تو ہم کیسے آگے بڑھ سکتے. تو بچوں کی کمزوریوں سے، بچوں کی شرارتوں سے ان کو ڈانٹ کر، ان کو دھمکا کر ان کی ہمت پست نہ کریں، ان کے حوصلوں کو نہ توڑیں، ان کو نا امید نہ کریں، بلکہ حوصلہ دیں ان کو، ان کی چیزوں کو برداشت کریں اور صحیح کیا رخ دے سکتے ہیں، کس طرح سے پازیٹو طریقے پر، مثبت طریقے پر، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ہم ان کا رخ موڑ سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اگر ہم صرف ڈانٹ ڈپٹ ہی کو سہارا بنائیں گے تو پھر یہ بچے ہمارے قریب بھی نہیں آئیں گے اور ہماری بات سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوں گے. جب قریب نہ آئیں گے، بات نہیں سنیں گے تو پھر ان کے آگے بڑھنے کی ہم کیسے امید کر سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے تجربات سے اپنے بچوں کو بھی واقف کرائیں، ہم اپنے بچوں کی ترقی میں اپنا بھی کوئی حصہ شامل کریں، اپنی بھی کوئی صلاحیت شامل کریں، اپنی طرف سے بھی اپنے تجربات کی روشنی میں ان کو آگے بڑھائیں. تو پھر آپ اپنے بچوں کو، محلے کے بچوں کو بھی، اپنے آس پاس اڑوس پڑوس کے بچوں کو بھی اپنے بچوں کی طرح سمجھیں. اپنے بچوں اور ان کے بچوں کے درمیان فرق نہ کریں. ہمارا بچہ، میرا بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بچہ ہے، آگے چل کر وہ اچھا ہو جائے گا. لیکن دوسرا بچہ، دوسرے کا بچہ، پڑوسی کا بچہ، محلے کا بچہ اگر اس سے وہی کمزوری ہو جاتی ہے تو پھر ہمارا پاڑا چڑھ جاتا ہے، ہمارا پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور پھر اس کو ڈانٹنے لگتے ہیں. تو یہ فرق
اس کی وجہ سے آج بڑا نقصان ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے بڑے اور چھوٹوں کے درمیان تعلقات کم ہو رہے ہیں. اب یہی بچے جب ان کو ڈانٹا ڈھپٹا جاتا ہے ان کے اندر ایک قسم کی نفرت پیدا ہوتی ہے اور ایک قسم کے مقابلے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. نتیجہ کیا رہا ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہر محلے میں ہر علاقے میں چھوٹے بڑوں کے درمیان تفریق ہو رہی ہے اور پھر ادارے بٹنے لگے ہیں, یا وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے. اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو یہ آج کا جلسہ یہ پیغام آپ کو دیتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی جیسے گھر میں فکر کرتے ہیں, محلے کے بچوں کو بھی اپنا سمجھ کر ان کی بھی فکر کریں. کیسے ہمارے محلے کے بچے یہ آگے چل کر ہمارے لیے کارآمد کیسے ہو سکتے ہیں, قوم کے لیے ملت کے لیے کیسے کارآمد ہو سکتے ہیں, کس طرح سے ان کو صحیح رخ دے کر ہمیں کارآمد انسان بنا سکتے ہیں. اس کے لیے جو تدبیریں ہو سکتی ہیں اس کی کوشش کریں. پھر دیکھیے وہ بچے آگے بڑھیں گے, وہ آگے چل کر کوئی کام کریں گے. ان کی وجہ سے جتنی خدمت قوم و ملت کی, جتنا قوم و ملت کا نام روشن ہوگا, ان ساری چیزوں میں ہمارا بھی اپنا حصہ ہوگا. دوسری چیز, ہمارے نونہال اور نوجوان ہیں, آپ کے اندر اپنے جذبات ہیں. آپ کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ میں قیمتی انسان کیسے بنوں. دیکھیے کوئی ماں کے پیٹ سے بن کر آتا نہیں ہے, سب محنت کر کے بنتے ہیں, کوشش کر کے بنتے ہیں. ان کی اپنی ترقی میں اپنی کوششیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں. باقی جو سورسز ہوتے ہیں اس کا بھی حصہ ہوتا ہے, لیکن بچوں کی ترقی میں, نوجوانوں کی ترقی میں سب سے بڑا حصہ خود ان کا اپنا. جو انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے, جو نوجوان آگے بڑھنا چاہتا ہے, صحیح عزم کے ساتھ, صحیح حوصلے کے ساتھ, سچے جذبے کے ساتھ اور اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھتا ہے, دنیا کی کوئی طاقت اس کو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی. نہ فقر و فاقہ روک سکتا ہے, نہ ماحول کی مخالفت روک سکتی ہے, نہ بیماریاں روک سکتی ہے, نہ اور کوئی چیز روک سکتی ہے. ہم اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں کیسے معذور بچے جو چل نہیں سکتے ہیں, اپنا کام خود سے پوری طرح کر نہیں سکتے ہیں, لیکن جب ان کے اندر جذبہ پیدا ہوا, جب انہوں نے کچھ کرنے کو ٹھان لیا, آگے بڑھنے کے لیے انہوں نے کوشش کی, تو ایسے کمزور بچے جن کو شاید ان کے گھر والے اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہوں گے, انہوں نے محنت کر کے وہ کام کر دکھایا. یہ اچھے اچھے ہٹے کٹے نوجوان, صلاحیتوں والے, صحت والے وہ کام نہیں کر سکے. چنانچہ کتنے واقعات آپ روزانہ اخبار میں دیکھتے ہیں کہ معذور لڑکوں نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. تو آگے بڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے, ولولہ ہونا چاہیے, حوصلہ ہونا چاہیے, پھر کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی. آپ دنیا کی تاریخ پڑھیے, اکثر بڑے لوگ وہ بنے ہیں جن کی پرورش غریب ماحول میں ہوئی, غریب خاندانوں میں ہوئی. حالات آئے, پریشانیاں آئی, مجبوریاں ساتھ میں تھی, لیکن دل میں طلب تھی, دل میں شوق تھا, ہمت تھی, حوصلہ تھی, محنت تھی, کوشش تھی, کہ اللہ نے ان کو بہت آگے بڑھا دیا. اور دنیا کی ترقی میں وہ کام انہوں نے کیا. اچھے اچھے گھر میں پروان چڑھنے والے وہ کام نہیں کر سکتے. تو اس لیے میں اپنے بچوں سے, نونہالوں سے کہوں گا, آج اب بچپن ہی سے اپنے دل میں بڑے بڑی نیتیں کریں, بڑے بڑے جذبات پیدا کریں. آپ معصوم ہیں, آپ کی معصوم نیتیں, آپ کے معصوم جذبات یہ اللہ کو بہت پسند ہے. عام طور پر دیکھا جاتا ہے وہ بچے بچپن میں اچھا سوچتے ہیں, بڑی چیزیں سوچتے ہیں, بڑا ارادہ کرتے ہیں, بڑا حوصلہ ان کے اندر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بچپن کے جذبات کی لاج رکھ کر ان کو آگے بڑھاتے ہیں اور ترقی کے منازل پر ان کو اللہ تعالیٰ چڑھا دیتے ہیں. تو آپ بڑی نیت کیجئے اور اس کے پیچھے محنت کیجئے, اپنے آپ کو قیمتی بنانے کی کوشش کیجئے. اس کے لیے آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیے, اپنے وقت کو قیمتی بنائیے. ادھر ادھر کی چیزوں میں, کھیل میں, تماشوں میں, گھومنے میں, باتیں کرنے میں, ادھر ادھر کی ہانکنے میں آپ اپنا وقت ضائع نہیں کیجیے. یہ وقت بڑا قیمتی ہے. وقت آپ کی زندگی سے چلا جائے تو پھر واپس نہیں آتا ہے. آپ کا پیسے کا نقصان ہو جائے, پیسہ مل سکتا ہے. آپ کی قیمتی چیز کھو جائے, چیز مل سکتی ہے. دنیا میں ایک چیز ایسی ہے جو جانے کے بعد آتی نہیں ہے, وہ ہے وقت. گیا وقت
پھر ہاتھ آتا نہیں. جو وقت چلا گیا وہ پھر واپس نہیں آتا ہے. آپ اپنے وقت کی حفاظت کیجئے, وقت کی قدر و قیمت کو پہچانیے. آپ کا ایک ایک پل, آپ کی ایک ایک زندگی کا ایک ایک سیکنڈ, ایک ایک منٹ, ایک ایک سیکنڈ آپ کے لیے قیمتی ہے. آپ آگے چل کر افسوس نہ کریں. آج اگر ہم اپنے وقت کی قدر نہ کریں گے, آج اگر ہم اپنی آپ کو قیمتی بنانے میں توجہ نہیں دیں گے, اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ نہیں دیں گے, آگے چل کر افسوس کریں گے. جب وقت ہاتھ سے نکل جائے گا, موقع نکل جائے گا, اس وقت روئیں گے, افسوس کریں گے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو آپ اپنے اس وقت کو غنیمت سمجھیں, اپنے آپ کو بنانے کی فکر کریں, اپنی تعلیم پر پوری توجہ دیں. جیسا بھی سر نے آپ کو بتایا کہ کن میدان میں آج آگے بڑھنے کی ہمیں ضرورت ہے, کس طرح سے ترقی کے میدان کو چوز کرنے کی ضرورت ہے. اپنے ایسے ذمہ داروں سے جو تعلیمی اداروں میں لوگوں کی رہبری کرتے ہیں, سرپرستی کرتے ہیں, ان کے پاس جائیں, ایسے لوگوں کے پاس جائیں, ان سے مشورہ کریں کہ میں کس میدان میں آگے بڑھ سکتا ہوں, میرے لیے کون سی فیلڈ چوز کرنا زیادہ بہتر ہے. آپ جس فیلڈ میں جاتے ہیں, ایسے جو ماہر اور اس کے اسپیشلسٹ ہیں, ان کے پاس جائیں, ان سے رائے مشورہ لیں اور ان کے رائے مشورے سے آگے بڑھیں. خود سے کوئی فیصلہ نہ کریں, یہ کہہ رہا, وہ کہہ رہا ہے, یہ کہہ رہا, وہ کہہ رہا ہے. اس سے آپ اپنے مستقبل کو برباد نہ کریں. آپ وہ کام کریں, ایسی چیزیں پڑھیں جس سے آپ مستقبل میں کچھ کر سکیں, آپ کی زندگی کو بھی فائدہ پہنچے, ملت کو بھی فائدہ پہنچے, ملک کو بھی فائدہ پہنچے, دنیا کو بھی فائدہ پہنچے. کچھ دینے والے بن جائے, دنیا کو کوئی نئی چیز دینے والے بن جائے, دنیا کے سامنے کوئی نئی چیز رکھنے والے بن جائے. یہ روٹی کی چیز, گھومنے والی چیز, وہی چیز, کسی کے پیچھے پیچھے چلنا, اس سے انسان ترقی نہیں کر سکتا ہے. آپ کا اپنا ویژن ہونا چاہیے, آپ کے اندر نئی نئی کریٹو سوچ ہونی چاہیے, نئی نئی تھنکنگ آپ کو اپنے اندر لانا چاہیے, نئے نئے میدان کو آپ کو تلاش کرنا چاہیے اور پھر آگے بڑھنا چاہیے. اس کے لیے جو فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں, ان کے پاس جا کر آپ اپنا مشورہ کریں, ان کے سامنے ساری چیزیں رکھیں, پھر ان کے مشوروں کی روشنی میں آپ آگے بڑھیں. پھر دیکھیے کم وقت میں آپ زیادہ کام کر سکیں گے. ایسے ہی جیسے تعلیمی میدان میں آپ اپنے آپ کو بنائیں, اپنا کیریکٹر بھی بنانے کی کوشش کریں. خالی تعلیم بغیر اخلاق, بغیر سیرت, بغیر کیریکٹر کے کوئی مفید نہیں ہو سکتی ہے. جیسے برتن ہوتا ہے, برتن اچھا ہوتا ہے تو دودھ ڈالا جائے تو دودھ اچھا رہتا ہے, گندے برتن میں دودھ ڈالا جائے گا, دودھ پھٹ جائے گا. ایسے ہمارا کیریکٹر اچھا نہیں ہوگا, ہماری سیرت اچھی نہیں ہوگی, ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے, اور پھر بڑی سی بڑی ہم ڈگری حاصل کریں گے تو اس ڈگری کا بھی ہم اعتماد, اس ڈگری کی بھی ہم توہین کریں گے اپنے کیریکٹر کی وجہ سے. جب کیریکٹر برباد ہوگا تو ڈگریاں ہمیں عزت نہیں دے سکتی. تو اپنا کیریکٹر بنانے کی کوشش کریں, اخلاق بنانے کی کوشش کریں, اپنے بڑوں کی باتوں کو سنیں, والدین کی باتوں کو سنیں, محلے کے جو ذمہ دار آپ کو ٹوکے ان کی بات کو سنیں, اس لیے کہ وہ آپ کے بھلے کے لیے کہتے ہیں, آپ کی اصلاح کے لیے کہتے ہیں. اگر ہم کسی کی بات کو سنیں گے نہیں, کوئی ڈانٹے, کوئی نصیحت کرے, ہم اس کو ایسے ہی اڑا دیں گے یا اس کے سلسلے میں ریئیکشن میں آ کر الٹی سیدھی باتیں کریں گے, نقصان ہمارا ہوگا. تو اس لیے اپنے آپ کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں اور اپنی پڑھائی پر, اپنے کیریکٹر پر توجہ دیں, اور ایک اچھے سے اچھا انسان دنیا میں آپ کیسے بن کر ثابت کر سکتے ہیں, اس کے لیے آپ اچھے جذبات سے نیت کریں. آپ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی. اور آخری چیز, آپ پڑھیں, اسی وقت سے اپنے اندر ایک جذبہ رکھیں کہ مجھے اپنی قوم اور اپنی ملت اور اپنی ملک کی خدمت کرنی ہے. اس اعتبار سے آپ میدانوں کو تلاش کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ پڑھائی آپ کو دنیا میں بھی کام دے گی, آخرت میں بھی کام دے گی. تو پھر ایک بار مبارکباد دیتا ہوں یہاں کے ذمہ داروں کو, اس پروگرام کے انتظام کرنے والوں کو, یہاں کے سرپرستوں کو, اور ان نونہالوں اور بچوں کو جن کی حوصلہ افزائی کے لیے پروگرام رکھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ مبارک کرے اور کامیابی اور ترقی کے راستے پر سب کو گامزن کرے اور اپنے رضا سے ہم سب کو نوازے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.